الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. جمال و حسن قرآن نور جاں ہر مسلمہ ہے، جمال و حسن قرآن نور جاں ہر مسلمہ ہے. کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کرنا ہو یکتا، کلام پاک رحمان ہے. قابل صد تکریم اساتین علم و فن، زعماء ملت اور حاضرین مجلس، مجھے اس بزم پرشکوہ میں عظمت قرآن کے عنوان پہ لب کشاں ہونا ہے. وہ بے مثل کتاب کے جسے نازل کرنے والے نے لا ریب کہا. حاضرین محفل، اس میں کیا شک کہ وہ لا ریب ہے منزل من اللہ ہونے میں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا ریب کہ اس کتاب کا لانے والا غائب درجہ امانت دار، نازل به الروح الامین، لا ریب کہ سرور کونین کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، علی قلبک بلسان عربی مبین. عمائدین محفل، یہی وہ عظیم کتاب ہے جسے اصحاب بصیرت کے لیے مینار نور کہا گیا. حاضرین محفل، یہی وہ عظیم کتاب ہے جو اصحاب بصیرت کے لیے مینار نور ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور یہ نور تام ہے کہ جس کی موجودگی میں تاریکیوں کا شائبہ بھی ممکن نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور یہ ایسی روشنی ہے کہ جسے کبھی زوال نہیں. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. میری ملت کے جوانوں، قرآن مجید وہ لاجواب دستور حیات ہے جو اپنے ہر ماننے والے کی کامیابی کا ضامن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. قابل صد تکریم سامعین محترم، یہی وہ آفاقی اور عالمگیر نظام میں زندگی ہے کہ جس کو اپنانے سے گناہ مٹتے ہیں، جنت ملتی ہے، اور تیرے تمام سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل حل ہوتے ہیں. فرمایا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. یہی وہ پرفیکٹ کوڈ آف لائف ہے کہ جس میں کبھی کریکشن اور ترمیم کی ضرورت نہیں ہوگی، کہ حالات کے تغیر و تبدل سے اس کی ہماگیر حیثیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اقوام ملل کے لیے واحد طرز زندگی اور باہمی اتحاد و اتفاق اور وحدت ملت کا استعارہ ہے. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. بقول شاعر: پڑھا کر ہر آن پڑھا کر، تو سمجھ کر رب کا فرمان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. یقیناً آ جائے گا تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. میری ملت کے غیور جوانوں، اگر اقوام عالم میں سر اٹھا کے جینے کی امنگ ہے، ذلت اور رسوائی سے نجات مطلوب ہے، عزت شرم مقصودہ مراد ہے، اور جہانگیری اور جہاں کی آرزویں نہا خانہ دل میں انگڑائیاں لے رہی ہیں، تو پھر آئیے عزت والے رب کی طرف سے دیے جانے والے اس تحفہ گرامیہ کو تھام لیجئے، اسے سیکھیے، سکھائیے اور عزت شرف پائیے. سلطان الامم نے فرمایا تھا: ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور زبان نبوت سے اعلان ہوا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. سامعین محترم، اسی کتاب ہدایت کے ماننے میں رب کی رضا کے وعدے بھی ہیں. فرمایا: ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. اور اسی مقدس صحیفہ کو حبل اللہ اور معیار حق قرار دیا گیا. فرمایا: الا وإني تارك فيكم الثقلين احدهما كتاب الله وحبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. بہار جاویدہ پیدا اس کے ہر فرما میں ہے،
بہار جاویدہ پیدا اس کے ہر فرما میں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس کا کوئی بستان ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا گر تم یہ خواہی مسلمان زیستن، گر تم یہ خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اور ہادی عالم نے فرمایا تھا والقرآن حجت لک او علیک، رشتہ وفا نبھاؤ گے تو ہر سو عظمتیں اور رفعتیں مقدر ٹھہریں گی۔ ھذا ما عندی واللہ الموفق وهو المستعان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔